اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی جو تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی تربیت کا ایک حصہ ہم نے کہا اور بہت اہم حصہ، اس پہ خاصی گفتگو کی ہم نے کہ یہ جو بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے کا جو کام ہے، اس سے کس قسم کی تربیت اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء کو دینا مقصود تھا، اس پہ خاصی تفصیل سے ہم نے بات کی۔ دو تین باتیں اور اس ضمن میں، اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں، اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بعض ہمارے لیے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں، اس میں یہ ریفرنس ہے یہ جو بھیڑ بکریوں کا۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک چرواہا ہے اور تم اپنے ریوڑ کا یا اپنی جس کی وہ نگہبانی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر والوں کا کوئی ایک اپنے کنبے کا اگر سربراہ ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ اسی طرح کی جو چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یا دیگر انبیاء کی تربیت میں دیکھی، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب دوسروں سے ڈیل کر رہے ہوں، اپنے گھر والوں سے ڈیل کر رہے ہوں یا ان لوگوں سے جو ہمارے ماتحت ہیں، کسی دفتر میں، کسی محکمے میں ہمارے انڈر کام کرتے ہوں، تو ہم ان کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ جو ٹریننگ ہے، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس سے نہیں گزرا ہے، لیکن اس میں جو سبق ہم نے دیکھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں شامل تھے، تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ریفرنسز ملتے ہیں کہ کس طریقے سے پولائٹلی لوگوں کے ساتھ سنبھل کے ان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے، دور تک چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ہے۔ ہر ایک ہم میں سے کسی نہ کسی حیثیت میں ایک رائی کی طرح ہے اور یا ایک شیپرڈ اور ایک چرواہے کی طرح ہے جو اپنے جو انڈر جو لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر اسی ریفرنس سے بات آئی کہ بعض لوگ اپنی بکریوں کو کسی باؤنڈری کے قریب لے جاتے ہیں، وہ جو کسی اور کی زمین ہے یا کسی اور کے کھیت ہیں، تو وہ ان میں سے بعض بکریاں جب آپ اس کی باؤنڈری کے قریب لے جائیں تو وہ اس میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے مشورہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ دیا کہ اپنے آپ کو ان باؤنڈریز سے، اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اس کی قیود ہیں حرام و حلال کی، تو جو حرام و حلال کی جو باؤنڈری ہے اس کے قریب بھی اگر آپ لے جائیں تو یہ انسانی فطرت میں ہے۔ جیسے بکریاں چلی جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا بہت سی مماثلت ہیں ہم میں اور بکریوں میں، تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان قیود کو اور ان باؤنڈریز کو کراس کر لیں اور دوسری طرف چلے جائیں۔ تو ایسی جگہوں سے دور ہی اپنے آپ کو رکھنا جہاں پہ آپ بالکل باؤنڈری پہ نہ پہنچ جائیں، جس میں ڈر ہو کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں۔ آخری بات اسی ریفرنس سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں، جب وہ ان میں سے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ رہیں، آپ ایک اکائی کے اندر رہیں۔ جو بکریاں اپنے ریوڑ سے الگ ہو کے چلی جاتی ہیں، اس موضوع کی حدیث بھی ہے، اسی کو جو بھیڑیا ہے وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہم کو ایک جماعت کی صورت میں جو جماعت کی امپورٹنس ہے، اکیلے اسلام جو ہے وہ انڈیویجول سطح کے اوپر نکھرتا نہیں اور وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کے اندر مسجد میں جانا، لوگوں سے ملنا، رابطے رکھنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس میں جماعت کا تصور ہے، مسلم جماعت کا تصور ہے۔ وہ ایک جو کہا گیا حدیث کے اندر کہ ایک باڈی ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصہ اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلم امہ کا اور جماعت کا یہ تصور ہے۔ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد، یہ ایک اور حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو اور اطاعت کرو، جو آپ کے امیر ہیں، جو آپ کے اکابر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ والسمع والطاعت، اور سنو اور اطاعت کرو۔ والہجرت والجہاد، اور ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کے لیے تیار ہو، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کا۔ تو یہ جماعت کی جو امپورٹنس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی، جہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے ید اللہ بالجماع، جماعت کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ انڈیویجولس سے تو اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرتا قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں نا، یا ایھا المومن کہاں لکھا ہوا ہے؟
یا ایھا المومنون ہی لکھا ہوا ہے. تو ہر جگہ جب مومنین سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ایک جماعت کے ساتھ ہے. تو اس کی یہ اہمیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ بھیڑ بکریوں کے ریفرنس سے جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو دور چلی جاتی ہیں جس جماعت سے انہی کے اوپر بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے. اور آج کی دنیا میں تو یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک کمپنی میں رہتے ہیں، تو آپ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. صرف اپنے جو ایفرٹس ہے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کی وجہ سے بھی آپ کو تقویت ملتی ہے ایک دوسرے سے، اور آپ مل کر ساتھ چل سکتے ہیں اور حفاظت سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس اہمیت کو بتانا مقصود تھا. یہاں تک تو رہی پرانے جو پچھلے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں کچھ رہ گئی تھیں وہ ہم نے کمپلیٹ کی. اب آگے ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حساب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو دیا تھا. اور محمد کے معنی ہے جس کی پریز کی جائے، جس کی حمد کی جائے. محمد دوسرا نام جو زیادہ مشہور ہے وہ احمد ہے. دونوں کا جو روٹ ہے وہ ایک ہی ہے، حمد سے نکلا ہے، یعنی جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کو سراہا جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسم بمسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اس سے زیادہ پریز دنیا انسان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں کیا گیا کبھی بھی. ہمیشہ سے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ذکر کو اونچا کر دوں گا، اور اس نے اونچا کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم پھر قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں. اور تم بھی اے مسلمانوں صلون علی النبی، کہ تم بھی ایسے ہی کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھیجا کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے اور فرشتوں کے حساب سے یہ بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھیجتے ہیں. پھر مومنین کے لیے جو احکام ہوئے کہ وہ بھی یہی کریں، تو اس کی پیروی میں آپ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ اذان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں آتا ہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پورے وقت میں 1400-1500 سال گزر جانے کے باوجود جو ہے یہ نام جو ہے بڑھتا رہا، دنیا کے تمام علاقوں میں پھیلتا رہا، لوگ نمازیں پڑھتے رہے، اور اس پریس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات و سلام جو ہے وہ جاری و ساری رہا. پھر آپ ٹائم کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا 24 گھنٹوں میں کہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں نماز نہ ادا کی جا رہی ہو. اور جب نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر صلوات و سلام بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی. تو اس حساب سے بھی وہ کنٹینیوسلی ٹائم میں بھی اور اسپیس میں بھی دنیا کے ہر علاقے میں، ہر وقت میں، اور ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں صرف آج 24 گھنٹے میں نہیں بلکہ سال ہر سال سے، صدیوں سے یہ ذکر جو ہے وہ عام ہوتا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعدہ تھا ورفعنا لک ذکرک کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور مومنین، فرشتے، اللہ اور ہم سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اگلی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سراہا ہے اور کس طرح ان کا پریز کیا اور ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے جو ان کی زندگی ہے اور ان کا کیریکٹر ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، کیا اہمیت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.